بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وقار احمد خان بے باک ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام دوستوں اور ناظرین کو ٹی وی نشریات پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کچھ دنوں سے میرا رابطہ نہیں رہا، کچھ معاملات مصروفیت رہی اور کوئی بیماری کے حالات رہے، مگر کل میرا بڑا ایک مصروف دن گزرا جس میں میں نے کافی چیزوں کے مشاہدات کیے اور کافی اس کے اندر میں محظوظ بھی ہوا اور کچھ دکھ بھی ہوا۔ وہ یہ تھا کہ میں چونکہ میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور مسلم لیگ سے تو میرا خاندانی تعلق گزشتہ 5 نسلوں کا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے آج یہ دوسری یا تیسری میٹنگ تھی جو کہ ٹکٹس کی تقسیم کے بارے میں انٹرویو تھے، اور وہ انٹرویو جو ہے وہ اس کے لیے میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت وہ میٹنگ تھی۔ اس میں ایک بہت مجھے خوشی ہوئی کہ میاں نواز شریف محترم کی میٹنگ جو ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم پر سٹارٹ ہوئی، تو ان کی وجہ سے میں بھی کچھ لیٹ ہو گیا، لیکن ایگزیکٹ ٹائم پر وہ سٹارٹ ہوئی۔ لوگ اس وقت موجود تھے اور وہاں پر مجھے کافی قسم کی باتیں دیکھنی، سننی اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کا موقع ملا، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی میں 1-2 میٹنگز میں جاتا رہا ہوں۔ اس میں نارملی کسی وقت میں تو ایسا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے والا نہیں ملتا تھا، اور وہ جو ماشاء اللہ کے ٹائم تھا اس کے وقت تو ٹکٹیں خود لے کے آتے تھے اور نام اپنے خود فل کیا کرتے تھے۔ مگر اب چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے آنے کے بظاہر چانسز بن رہے ہیں، اس بنا پر اب وہاں پر تعداد بہت زیادہ تھی، اور وہاں پر لوگ اس وقت بھی اس میں مہنگائی کے دور میں اس کی ٹکٹ کی فیس جو تھی وہ 1 لاکھ روپیہ تھی، اور اکثر لوگ کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے، مگر وہ صرف میاں صاحب کی جھلک دیکھنے اور اپنا تعارف کرانے کے لیے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ خرچہ تھا، اور صرف وہاں پر یہی کہا تھا کہ جناب آپ کو میاں صاحب آپ کو مبارک ہو، اور ہم آپ کی زندگی کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 3-4-5 لوگ اکٹھے ہیں اور ہمیں ٹکٹ دے دیا جائے۔ مگر وہاں پر میں چونکہ وہاں سے مسلم لیگ نون کا اس سے قبل بھی ضلع کونسل دوسری جگہ اور پچھلے دفعہ میں ٹکٹ ہولڈر تھا، اس وقت بھی میں نے کبھی بھی پہلے درخواست نہیں دی تھی، مگر پارٹی نے دلوائی تھی۔ مگر آخر وقت تک میں نے اس دفعہ بھی کوشش کی کہ میں ٹکٹ کی درخواست نہ دوں، مگر صورتحال یہ تھی کہ میں اس میں میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو آخری وقت پر میں نے بمشکل تمام اپنی جمع پونجی سے وہ 1 لاکھ روپے کی رقم نکالی اور وہ کچھ دن قبل جمع کرائی، اور تب مجھے انٹرویو دینے کے قابل ہو سکا۔ تو اور وہ انٹرویو میں بھی جب میں نے معاملات دیکھے تو سب لوگ جتنے بھی تھے وہ سب سے پہلے جتنی تعریفی کلمات میں شاید لوگ وہاں پر کر رہے تھے اور جتنی مبارکبادیں میاں صاحب کو دی اتنا تو شاید میرا خیال اکبر بادشاہ کے دربار میں بھی کسی نے کسی کو نہ دی ہوئی۔ اور پھر اگر میں وہاں پر جو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میاں صاحب کا تدبر اور یہ تھا، یہ تعریف نہیں ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ میاں صاحب اب پہلے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، مگر وہ آج بھی 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے قابل ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک برداشت اور جو انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں اس کے باوجود آج بھی وہ عوام کے کرم سے، عوام کی دعاؤں سے وہ اتنے تر و تازہ تھے کہ انہوں نے ہر بندے کی بات کو مکمل طور پر سنا اور مکمل طور پر جواب دیے، اور ان کی حاضر دماغی کے باعث کافی لوگ ان کی باتوں سے محظوظ ہوئے۔ مگر
وہاں پر ایسی باتیں مجھے ایسے ایسے لوگ نظر آئے کہ جو میں نے اپنی کانوں سے میاں نواز شریف کے خلاف ان کو مغرضات بکتے ہوئے سنا. اس کے علاوہ ان کے خلاف انہوں نے ویڈیو پہ بیان دیے. انہوں نے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ان سے ہو سکا فوجی دور میں یا دوسرے کسی دور میں کیا. مگر آج وہ سب سے پہلے میاں صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے اور ان کے مداح بنے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کئی نسلوں سے مسلم لیگی ہیں اور ہمیں تو وہاں پہ کیا گیا. اور بہرحال مجھے اس موقع پر یہ اور کچھ لوٹا کریسی کے حوالے سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ چونکہ میرا ضلع پاک پتن ہے اور اس پاک پتن ضلع کے اندر جو لوٹا بننے کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یہ 1988-89 کی تحریک متوات سے لے کے پنکی پیری لے لیجیے گا, مانے کا خاور کو دیکھ لیجیے گا, لیکن اس کے علاوہ اور بھی ان کی تعداد ہمارے پورے ضلع کی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جہاں پر لوٹا ازم کا چرچا, اور پھر وہاں پر کوئی بدنامی اپنی لوٹا ہونا ایک نیک نامی سمجھا جاتا ہے. اور وہ یہ بھی بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم ایک نہیں 4 بار ہم پارٹیاں بدل چکے ہیں. مگر اس کے باوجود چونکہ وہ لوگ چرب زبان تھے اور ان کی باتیں سنی جا رہی تھیں, لہٰذا میں نے صرف وہاں پر خاموشی سے اپنے چند الفاظ ادا کیے. اس میں کچھ اپنی پارٹی کی وفاداریوں کا ذکر تھا اور اس کے علاوہ میں نے یہ کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں لینا نہیں ہے. انشاءاللہ جو میرے سے ہو سکا وہ میں کروں گا. اور میرے ذمہ جو پچھلی دفعہ ایک ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ ایک بندہ جس نے میری پارٹی کا ٹکٹ ٹھکرایا تھا, 10 سال اس نے پارٹی کے ساتھ رہا اور اس کے ساتھ پھر اس نے پارٹی کے خلاف باتیں کی اور پھر اس نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. تو مجھے پارٹی کا یہی ٹارگٹ تھا کہ آپ جیتو نہ جیتو مگر اس کو ہارنا چاہیے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی کرم سے میں اس شخص کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا. آج وہی شخص دوبارہ پہلے تو پارٹی کے خلاف باتیں کرتا رہا, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کسی اور پارٹی میں جو کہ جس پارٹی کو پٹا ڈالنے کی عادت ہے اس کو پٹا ڈلوا کر چلا گیا. اور پھر 9 مئی کے واقعات میں اس پارٹی کی جانب سے پاک پتن میں ہنگامہ کیا, اس کے اوپر FIR درج ہوئی. مگر بشرمی کی بات یہ ہے کہ وہ آج سامنے ہمارے وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا اور میاں صاحب کی تعریفیں کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ میرے سے بڑا پارٹی کا لائل کوئی نہیں ہے. مگر میں نے وہاں پر اس بات کو بتایا کہ میاں صاحب یہ اللہ پہ آپ کا کرم ہے کہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے وہ آج آپ کے قدموں میں آئے پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑی جو برداشت کا معاملہ میاں نواز شریف کے پاس میں نے دیکھا ہے ہمارے اندر وہ نہیں ہے. اگر اس قسم کے لوگ میرے منہ پر یا میرے پشت پر گالی دے تو شاید میرے خون کا یہ تقاضا ہے کہ میں ان کا جواب اس طریقے سے یا ہاتھ سے یا طاقت سے دوں. مگر میرا قائد میاں محمد نواز شریف کو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے برداشت دیا اور اس نے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑا ہے, اور اسی کی وہ کرم نوازی ہے کہ آج اس کو پوری قوم اور پورے ملک چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنے کے لیے تیار ہے. یہی میرا آج کا پیغام ہے. لہذا آپ تمام لوگ بے باک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. بہت مہربانی, شکریہ. جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے تب یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا, میں بھی تو پکارا جاؤں